دنیا میں سب سے بڑی چیز میرا ناک اونچا رہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میرا ناک نیچا ہو. سب کو آج ناک ہی کی فکر ہے. کچھ بھی مسئلہ ہو، میری عزت کا سوال، میری بس ایک ہی جملہ، میری عزت کا سوال. کوئی غلط بات کہہ دی، آپ اس سے کہیں بھئی آپ کی غلطی ہے یہ، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہتے ہیں میری عزت کا سوال. ہر جگہ ایک ہی، میری عزت کا سوال. یہ عزت کیا ہے؟ میری ناک نیچی ہو جائے گی. فقہا بھی عجیب فرماتے ہیں، کسی کی وضو ٹوٹ گئی، نماز پڑھ رہا تھا، وضو ٹوٹ گئی اس کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ بغیر وضو کے تو نماز پڑھ نہیں سکتا. فقہا نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے. بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ ایمان سے نکل جائے گا اگر اس نے جائز سمجھ کر کے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے. تو اب وضو ٹوٹ گئی تو اب کیا کرے؟ بہرحال وضو کرنے تو جانا ہے. تو اب مسئلہ وہی ناک کا آ گیا کہ میں نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لو وضو ٹوٹ گئی اس کی، یہ جا رہا ہے. میں کہ ہم سب کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں؟ اب لوگ کیا کہیں گے مجھے؟ اس کی وضو ٹوٹ گئی، میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ فقہا نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا ناک کو پکڑ کے نکل جا. شامی نے لکھا ہے کہ ناک کو پکڑ کے نکل جا تاکہ تجھے دیکھنے والے یوں سمجھیں گے کہ اس کے ناک سے شاید خون نکل رہا ہوگا اس لیے جا رہا ہے. فرمایا جس ناک کے گرنے کا خوف ہے اسی کو پکڑ لے تاکہ تیری ناک بھی نہ گرے اور تیری نماز بھی ہو جائے. عجیب و غریب فقہا نے اس کے اوپر بات لکھی. فرمایا کہ ناک پکڑ کر تو نکل جا، دیکھنے والا یوں سمجھے گا کہ شاید خون بہ رہا اس لیے یہ نماز سے جا رہا ہے. تو ناک بھی بچ گئی اور عزت بھی بچ گئی اور نماز بھی ہو گئی. فقہاء کرام جو ہے نا، تعالیٰ نے عجیب و غریب علوم ہمارے فقہاء کو دیے ہیں. بس کیا کہنا کہ کیسے وہ قرآن اور حدیث کو کھولتے ہیں. تو فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو پیچھے دھکیل دے اور اللہ اکبر سے زبان سے بھی اعتراف کر لے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہا تیری تواضع کا دوسرا مقام ہے اپنے ہاتھ باندھ دے. اب ہاتھ باندھنے کے بعد یوں کہا گیا کہ تجھے کوئی حرکت نہیں کرنا ہے، تجھے سکون کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. اس سے اشارہ کر دیا کہ اگر تو نے اپنی نماز کو سکون سے پڑھا ہے تو یاد رکھ لے تو باہر بھی سکون والی ہی زندگی گزارے گا. تیرے اندر کود پھان نہیں ہوگا، تو کبھی ادھر ہاتھ نہ ڈالے، تو کدھر ابھی ادھر ہاتھ نہ ڈالے، تیرے ہاتھ سکون والے رہیں گے بشرطے کہ تو نے نماز کے اندر سکون کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت عجیب و غریب واقعہ. ایک خادم کھانا کھلا رہا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے. خادم ترکاری لے کر آیا اور ترکاری پیالہ تھوڑا سا یوں ٹیڑھا ہو گیا تو ترکاری نیچے گری، مہمان پر تھوڑا سا حصہ گرا. حضرت نے ڈانٹا تو کیسے ڈانٹا؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے نالائق، نماز صحیح نہیں پڑھتا، ترکاری گرائی ہے اور حضرت فرماتے ہیں نماز صحیح نہیں پڑھتا. خوب ڈانٹا. حضرت کی تو باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. ایک صاحب آیا کرتے تھے حضرت کے پاس، ان کی داڑھی نہیں تھی. کچھ دن وہ مسلسل آتے رہے نظام الدین مرکز بنگلہ والی مسجد میں. حضرت نے ایک دن ان سے کہہ دیا تم داڑھی نہیں رکھتے. دوسرے دن سے آنا بند ہو گئے. اب 2-4 دن ہوئے وہ آتے ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ صاحب آتے رہتے تھے، ملاقات کرتے تھے نماز کے بعد، اب تو وہ ملتے نہیں، آتے نہیں ہیں. فرمایا حضرت وہ آپ نے ذرا سی تنبیہ کی تو حضرت نے فرمایا میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی مجھ سے محبت بہت نہیں ہوئی تھی. کسی کی اصلاح کے لیے پہلے محبت پیدا کرنا ضروری ہے. جب وہ ہم سے قریب ہو جائے گا آپ اس کو جس طرح چاہیں تربیت کریں. تو اس خادم کو حضرت نے فرمایا کہ نالائق تو صحیح نماز نہیں پڑھتا ہوگا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. جب حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کچھ وقت کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت ترکاری نیچے گرانے پر آپ نے نماز کا مسئلہ ذکر کیا. فرمایا نماز ایک توجہ سکھاتی ہے، بس ایک توجہ ہو نماز میں. اگر نماز سے ایک توجہ سیکھی ہوتی
تو یہ ترکاری لاتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا بلکہ ترکاری پر نظر ہوتی تو یہ ترکاری نہ گرتی. دلیل ہے اس بات کی کہ نماز میں اس کی توجہ نہیں ہے. نماز انسان کو ڈسپلن سکھا رہی ہے, انسان کو اخلاق سکھا رہی ہے, غرور اور تکبر کے مٹنے کا ذریعہ سکھا رہی ہے. اس لیے آپ پوری نماز پر غور کرتے چلے جائیں. اس میں رکوع کروایا, فرمایا اس میں بھی تجھے جھکنا ہے, تیرے غرور اور تکبر کو دور کیا گیا. تجھے سجدے میں جانا ہے. انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ درجے کا باعزت اور شریف اگر کوئی عضو ہے تو پیشانی ہے. ہمارے وہاں بھی بولتے ہیں جب کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پیشانی رگڑتا کر دیا. کیا مطلب؟ ذلیل کر دیا. انسان کی زندگی کا سب سے باعزت اور شریف عضو پیشانی ہے. فرمایا اسی کو میرے سامنے رکھ دو. حق تعالیٰ نے اسی پیشانی کو اپنے سامنے رکھوا دیا. اس سے زیادہ عاجزی اور تواضع کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ عبدیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس بندے میں عبدیت آ جاتی ہے, تواضع آ جاتی ہے, یاد رکھو انکساری آ جاتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ بہت ہی سمندر پیا ہوا ہوتا ہے. اس کا اچھلنا کودنا پھر نہیں ہوتا, اس کا بہت بولنا بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو اہل اللہ کے پاس چلے جاؤ, اللہ والوں کے پاس آپ جاؤ, ان کی ایک زندگی سیدھی سادی. بعض اکابر کے متعلق آتا ہے کہ کبھی تقریر نہیں کرتے تھے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی تقریر نہیں کرتے تھے, بلکہ مجمع میں بھی کچھ نہیں. مجلس ہوتی تھی, حضرت نے کبھی کوئی جملہ بول دیا, بس سبق پڑھاتے تھے, سبق میں باتیں آتی تھی, باقی حضرت نے کبھی کوئی جملہ بولا, کوئی بات فرما دی. باقی خاص اس کے لیے مجلس اور اس کے لیے حضرت 1 گھنٹہ کچھ بات کرتے ہو ایسا کبھی نہیں. بس کوئی بات بولی حضرت نے, ہمارے حضرت کو بھی ہم نے دیکھا, کوئی بات نہیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال. حضرت شاہ عبد القادر صاحب تو اکثر خاموش رہتے تھے, اور حضرت کا ایک جملہ تھا, جس کو میری خاموشی نے نصیحت نہیں کی اس کو میرے بولنے سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے, تو حضرت نے فرمایا معاذ سنو, یوں اپنی زبان نکالی اور زبان نکال کر فرمایا کف ہذا, اور دوسری روایت میں فرمایا املک علیک لسانک, اس کو کنٹرول کر لینا تو کامیاب ہو جائے گا. سب سے بڑی نصیحت انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے تو اس کو کامیابی کے پہاڑوں پر جانا ہوگا. تو حقیقت اسی لیے آپ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی سیلاب لے آتی ہے, لیکن جو بڑے بڑے سمندر ہے اس میں کتنا ہی پانی آ جائے موجیں اچھل کر وہیں رہ جاتی ہے, لیکن سیلاب نام کی کوئی چیز نہیں. اپنے وہاں تو ویسے بھی کہاوت ہے کہ جس مٹکے میں پانی کم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چھلکتا ہے, اور جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا چھلکتا نہیں ہے. اب دیکھ لیں اگر آدھا مٹکا بھرا ہوا ہو تو پانی بہت اچھل اچھل کر باہر آتا ہے, اور جو مٹکا بھرا ہوا ہو وہ پانی اس کا جو ہے اتنا باہر نہیں آتا. فرمایا جس کی نماز میں ڈسپلن آئی, سکون آیا, خاموش رہنا آیا, اس کی زندگی میں اٹھا پٹک نہیں ہوگا, مستی مذاق نہیں ہوگی, چھیڑخانی نہیں ہوگی, سکون ہی سکون ہوگا. اور سکون کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سمندر پیا ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے وہاں آپ دیکھ لیں یہی حال ہے, اللہ والوں کے وہاں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ عبدیت اور تواضع, عاجزی بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ بہت بڑی شخصیت, بہت بڑی شخصیت. ایک طالب علم نے یوں کہہ دیا, طالب علم نے, آپ کا شاگرد ہے, طالب علم نے یوں کہہ دیا کہ حضرت تمہارا پاجامہ تخنے سے نیچے ہے. اپنے شیخ کو, آج کوئی کہے تو کہ صحیح شیخ کو, دیکھو شیخ کیا کرتا ہے, پھر سبق سے نکال دیتا ہے کہ نہیں اس کو, کوئی کہے تو صحیح. فرمایا حضرت آپ کا پاجامہ تخنے سے نیچے. حضرت نے دیکھا, فرمایا جی اچھا ہوا تم نے توجہ دلائی. فرمایا میرا پیٹ بڑا ہے, میں کوشش تو پوری کرتا ہوں کہ اوپر رہے, لیکن کبھی کبھی میری توجہ نہیں رہتی, نیچے چلا جاتا ہے. تم نے اچھا ہوا مجھے متنبہ کیا, جہنم سے مجھے بچا لیا.
تواضع دیکھیے.